اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو ایک ایسا سجدہ ہے جس کے بارے میں بسا اوقات نماز ادا کرنے والوں سے چوک ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ سجدہ سہو کیا چیز ہے۔ سجدہ سہو کے معنی چوک جانے، بھول جانے کے آتے ہیں۔ یہ جو سجدہ کیا جاتا ہے نماز میں، نماز ادا کرتے ہوئے آدمی بھول چوک کا شکار ہو جائے تو اس بھول چوک کی وجہ سے جو نماز خراب ہوتی ہے، اس سجدے کی وجہ سے اس خرابی سے نماز محفوظ ہو جاتی ہے اور خرابی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو سجدہ کیا جائے گا سجدہ سہو نماز کے اندر، صرف دو وجہوں سے یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب انسان کا چھوٹ گیا ہے، نہیں ادا کر سکا وہ، تو ان واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ کے بعد جب وہ اپنی 2 رکعت کی نماز جیسے فجر کی ہے، یا 3 رکعت کی نماز جیسے مغرب کی ہے، یا 4 رکعت کی نماز جیسے ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں، جب آخری رکعت میں بیٹھے گا اور تشہد پڑھ لے گا، تشہد یعنی التحیات پڑھ لے گا، اور ابھی درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں شروع کیا ہے، صرف التحیات پڑھ کر کے ایک طرف داہنی طرف سلام پھیرے گا اور 2 سجدے کرے گا۔ پہلا سجدہ جائے گا اللہ السلام علیکم کہہ کر کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ داہنی طرف کہا اور سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں جا کر کے وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ اسی طرح سے کہے جس طرح سے نماز کے اندر کہتا ہے، پھر اٹھ کر کے بیٹھ جائے، پھر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی، جو دعا ہے 2 سجدوں کے بیچ میں وہ پڑھے، پھر دوسرا سجدہ کرے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے پھر اثر 9 التحیات پڑھے گا، پھر سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تشہد میں التحیات پڑھے پورا، اس کے بعد پھر درود شریف جو ہے پڑھ کر کے پھر جو دعا پڑھتا ہے آخر میں وہاں پڑھ کر کے دونوں طرف سلام پھیر کر کے اپنی نماز پوری کر لے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کہاں کیا جائے گا؟ میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جیسے کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورت اس کے ساتھ ملانا 2 رکعت کے اندر پہلی، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو ملانا، کوئی سورت اور پڑھنا، کچھ آیتیں پڑھنا بھول گیا اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں جانے کے بعد اس نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم تک تسبیحات بھی پڑھ لی ہے، تو اب وہ واپس کھڑا ہو کر کے سورت نہ ملائے، بلکہ اب وہیں سے جو ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، سجدے میں جائے، سجدہ مکمل کرے، اور پھر آخر میں جو ہے سجدہ سہو کرے گا، جو ہم نے آپ کو سجدہ سہو کا طریقہ بتایا ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانے یا کچھ آیت پڑھنے کو چوک گیا، بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اور ابھی اس نے تسبیحات نہیں شروع کیا ہے، رکوع کی سبحان ربی العظیم نہیں بولا ہے، تو وہیں سے وہ اٹھ جائے اور سورت ملا لے، الحمد شریف کے بعد جو پڑھنا ہے اسے وہ ملا لے، لیکن اس ملانے کے باوجود اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے سجدہ واجب کو ملانے کے بجائے دوسری طرف چلا گیا، رکوع میں چلا گیا، جو یہ رکوع میں جا کر کے اس نے اس واجب میں تاخیر کیا ہے، اس تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ ایک ہو گیا۔ یا اسی طرح سے کوئی آدمی التحیات نہیں پڑھا، اس نے کھڑا ہو گیا، تو التحیات چونکہ واجب ہے، لہذا اگر وہ اتنا اٹھ گیا ہے جو اٹھنے میں شامل ہو تو کھڑا ہو جائے، لیکن اگر رکوع کے وقت اٹھا ہے، صرف ٹانگیں اس کی تھوڑی اٹھی ہوئی ہیں اور پھر کسی جو ہے یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے التحیات پوری کر لے، یہ اتنا اٹھنا معتبر نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کھڑا ہو جائے، پھر پوری رکعت پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، جو سجدہ سہو کا طریقہ ہم نے بتایا ہے۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا واجب چھوٹنے پر ہوتا ہے۔ واجبات کی تفصیل جان لیجئے نماز کی، یہاں مختصر وقت میں کیا کہتے ہیں اس کی تفصیل ہم نہیں بتائیں گے۔ بہرحال 2 واجبوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ تیسری چیز اور بتا دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر کر دیا آدمی نے،
فرض کی ادائیگی میں تاخیر کیسے ہوئی؟ مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد اتحیات کے لیے آدمی بیٹھا، اتحیات اس نے پڑھا، اتحیات کے بعد اس کو کھڑا ہو جانا، قیام کرنا، یعنی تیسری رکعت ادا کرنا، قیام فرض ہے۔ اب وہ اتحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی تھوڑا پڑھ ڈالا۔ اب اس کو یاد آیا کہ مجھ کو جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب وہیں سے وہ اٹھ گیا، تو یہ اٹھ کر کے کھڑا ہو کر نماز اپنی پوری کر لے، لیکن اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا چاہیے تھا اس میں اس نے درود شریف شروع کر کے جو تاخیر کر دیا ہے، اس تاخیر کی تلافی کی وجہ سے اسے سجدے سہو کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس فرض کی ادائیگی میں اگر تاخیر ہو جائے، فرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے، وقت پر کیا کہتے ہیں اس کو فوری طور پر نہ کر کے کچھ اور پڑھنے لگا اور تاخیر ہوگی، تو اس تاخیر کی وجہ سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر سجدے سہو کر لے گا تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سجدے سہو کے لیے، سجدے سہو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہ بیان بہت کافی ہوگا، اور سجدے سہو کا جو ہم نے طریقہ بتایا ہے وہ بھی بہت کافی ہے، اور اس طرح کے بیانات کو، اس طرح کی باتوں کو آپ جو ہے دوسروں تک پھیلانے کے لیے اس کا جو ہے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، ویدان القرآن چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ثواب دارین سمجھ کر کے بیل آئیکن کو جو ہے پریس کر دیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پہنچتی رہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اپنے بھائیوں تک زیادہ سے زیادہ ان باتوں کو پہنچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔